السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بہت خیریت سے ہوں گے۔ ہم آج کے اپنے نئے سبق اور تیسرے سبق کی طرف بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے پچھلے سبق کے عنوانات کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ ہم نے پہلے کون سے اسباق پڑھے تھے۔ ہمارا پہلا سبق تھا عقائد، جس میں ہم نے تمام عقیدوں کے بارے میں پڑھا، جانا، سوالات کیے اور معروضی سوالات کیے۔ اس سے اگلا سبق تھا ہمارا ارکان اسلام۔ ہم نے ارکان اسلام کے بارے میں جانا، اراکین پڑھے، ہم نے سوالات کے جوابات کیے اور مروزی سوالات کیے۔ اب ہم اپنے آج کے تیسرے سبق کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کا عنوان کیا ہے۔ جی، آج کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق، اور یہ صفحہ نمبر 16 تا 18 پر موجود ہے۔ آمادگی کے لیے آپ سے چند سوالات کیے جائیں گے، اور سوالات کیا ہیں؟ ہم اپنے ارد گرد اللہ کی کون سی نعمتیں دیکھتے ہیں؟ یقیناً آپ کو پتا ہوگا، ہوا ہے، روشنی ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، درخت ہیں۔ بہت سی اس طرح کی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں آپ سوچ بھی سکتے ہیں، اور جن کے بارے میں آپ نہیں بھی سوچ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں۔ دوسرا سوال، ہمیں کس صورت میں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے، عبادت کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، مختلف اذکار کے ذریعے سے۔ فرض کسے کہتے ہیں؟ یعنی فرض کا مطلب کیا ہے؟ فرض کا مطلب ہوتا ہے جو ہم پر لازم ہو، جس کو کرنا یا جس کام کو کرنا ہمارے لیے ضروری ہو۔ آگے دیکھیے، ہمارے آج کے سبق کے مقاصد۔ ہمارے آج کے سبق کے مقاصد کیا ہیں؟ سبق کے آخر میں طلبہ اس قابل ہوں گے کہ مشکل الفاظ کے معنی جان سکیں گے، شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا، اللہ کی بے شمار نعمتوں سے آگاہ ہوں گے۔ آگے دیکھیے، مشکل الفاظ کے معنی کون سے ہیں، کون سے الفاظ ہیں اور ان کے معنی کیا ہیں؟ تقاضا، مطالبہ یا ضروری، استطاعت، طاقت، شفقت، نرمی، بخشش، معافی، یکتا، ایک، بھروسہ، یقین، اعتماد۔ آگے دیکھیے، حقوق کا مطلب اور اللہ کے حقوق کا تقاضا، کہ حقوق کا مطلب کیا ہے اور اللہ کے حقوق کا تقاضا کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا مطلب کیا ہے۔ یہاں پہ اللہ کے حقوق کے تقاضا اور اللہ حقوق کا مطلب، اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ جہاں پر حق ہوتا ہے، یعنی ایک شخص کا اگر حق ہے تو دوسرے کا فرض ہوتا ہے۔ جب تک فرض ادا نہیں کیا جائے گا، جب تک اپنے پہ وہ لازم کام پورا نہیں کیا جائے گا، تو اگلے کا حق ادا نہیں ہوگا۔ مزید اس کو تفصیل میں دیکھ لیتے ہیں۔ حقوق حق کی جمع ہے۔ یہاں حق کا مطلب ہے، یعنی اس سبق میں حق سے مراد ہے اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے پوری کرنا، یعنی ہم پر جو اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے، ہمیں جو اللہ نے ذمہ داری سونپی ہے، ان کو اچھے طریقے سے پورا کرنا۔ اللہ کے حقوق سے مراد ہم پر وہ ذمہ داریاں ہیں جن کو پورا کرنے کا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، یعنی ہم پر وہ ذمہ داریاں ہیں کہ جنہیں ہمیں پورا کرنا ہے، اسلام نے ہمیں انہیں پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارکان اسلام کو پورا کر کے ہم یہ ذمہ داریاں پوری کر سکتے ہیں، یعنی اگر ہم ارکان اسلام پورے کر لیں تو یہ ذمہ داریاں پوری ہو جاتی ہیں۔ ارکان اسلام کون کون سے ہیں؟ توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اراکین ہیں۔ اگر ہم ان تمام ارکانوں کو پورا کر لیتے ہیں، ان تمام ارکان اسلام کو پورا کر لیتے ہیں، تو ہم یہ ذمہ داریاں ادا کر لیتے ہیں۔ تو جب ہم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا، ہماری طرف سے ایک ذمہ داری ادا ہو گئی، تو وہ آٹومیٹکلی خود بخود ہی اللہ تعالیٰ کے حقوق بن جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو بھی حقوق ہیں وہ ہم پورے کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں گی۔ جس طرح ماں باپ ہیں یا بہن بھائی ہیں، چلے ماں باپ کو لے لیتے ہیں۔ جس طرح ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے ماں باپ کا فرض کیا ہے کہ ہمیں وہ اچھی تعلیم دیں، ہمارے کھانے پینے کا خیال رکھیں، ہماری ضرورتوں کا خیال رکھیں، اور سب سے بڑھ کے ہماری اچھی تربیت کریں۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو جب ان کا فرض ہے، تو یہی سب چیزیں اولاد کے حقوق ہیں۔
میں اولاد کے حقوق کے بارے میں بات کروں، یعنی ان کے جو بچے ہیں ان کے حقوق کے بارے میں بات کروں، تو یہی ہے کہ ماں باپ ان کا خیال رکھیں، ماں باپ ان کی اچھی تعلیم و تربیت کریں، ماں باپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ایک دوسرے کے اوپر کسی کو فوقیت نہ دیں، یعنی کسی کو ایک دوسرے بہن بھائیوں سے زیادہ اچھا نہ سمجھیں، سب بچوں کو اپنے برابر رکھیں۔ تو یہ تمام چیزیں حقوق میں آتی ہیں کہ ایک کا فرض تو دوسرے کا حق، اگر ایک کا حق ادا کرنا ہے تو اپنے فرائض کو پورا۔ اللہ کے حقوق سے متعلق آیت، یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق آیت دی گئی ہے، اور دیکھ لیتے ہیں کہ وہ آیت کون سی ہے۔ صرف وہی اس لائق ہے، وہی مطلب اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور اس کے پاس بخشش کا اختیار ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہی ڈریں، اور ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے ہی بخشش مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اسی سے بخشش مانگنا بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ دیکھیں ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں بحیثیت مسلمان، ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، ہم کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، ہم سے کسی بھی کام میں کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، یہی فرض ہے نا ہمارا۔ تو جب ایک طرف ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا تو دوسری طرف وہ اللہ تعالیٰ کا حق بن گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے۔ آگے دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے احسانات، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کون سی نعمتیں پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر اتنے احسانات کیے ہیں کہ ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں، بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو گے۔ یہ آیت کا ترجمہ آپ کے صفحہ نمبر 17 پر بھی دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسان اگر گننے پہ آئے انسان تو وہ شمار نہیں کر سکتا، اس کو گن ہی نہیں سکتا، اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کچھ پیدا کیا ہے۔ اللہ نے انسان کے لیے ہوا، پانی، روشنی اور آگ کو پیدا کیا۔ ہوا جس میں ہم سانس لیتے ہیں، آکسیجن ہے ہمارے لیے، اگر ہوا نہ ہو، جس طرح سے حبس ہو جاتا ہے، تو کیا آپ کا سانس نکلتا ہے؟ نہیں نکلتا، بہت زیادہ گھٹن ہوتی ہے، آپ کا یہی دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی سی ہوا چل جائے تاکہ تھوڑا سانس آئے، تھوڑا موسم بہتر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ پانی پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، پیاس بجھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بھی بہت سے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ پانی کے بغیر تو ہم زندگی کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ پانی نہ ہو تو آپ کو کھانا کیسے ملے، یعنی فصلیں کیسے اگیں، پھل کیسے اگیں، سبزیاں کیسے اگیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے روشنی، کہ دن بھر کے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کے ذریعے سے ہمارے لیے روشنی پیدا کی، اتنا خوبصورت ہمیں دن کیا کہ ہم دن بھر کے کام کر لیتے ہیں، ہر چیز ہر طرف جگمگ ہوتی ہے، کہ ہمیں اپنے گھروں میں بعض اوقات روشنی کی وجہ سے، یعنی جو کمرے ہمارے کھلے ہوتے ہیں وہاں پہ خود بخود ہی اللہ تعالیٰ کی یہ قدرتی روشنی بنائی گئی، اللہ کی روشنی ہمارے کمروں میں پہنچتی ہے اور ہمیں لائٹ جلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ آگ جس پہ ہم کھانا پکاتے ہیں اور بھی بہت سے کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کھانے پینے کے لیے طرح طرح کی سبزیاں اور پھل پیدا کیے، رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، یعنی سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، کہ جب انسان ان تمام نعمتوں کے بارے میں سوچتا ہے تو اس میں اللہ سے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ بچوں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں جو آپ کو سبزی دے سکے۔ کیا آپ خود سے سبزی اگا سکتے ہیں؟ کیسے اگائیں گے جب زمین کو اجازت ہی نہیں ہوگی اس کو اگانے کی؟ زمین ہے نا، زمین کے اندر بوتے ہیں، مٹی میں بوتے ہیں، تو دیکھیں مٹی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ مچھلیاں، پانی کی طرف چلے جائیں تو بے شمار نعمتیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ انسان کے لیے پیدا کیا ہے، سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، اتنا کچھ پیدا کیا ہے کہ ہم اگر اس کو سوچنے پہ آئیں تو ہم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا کچھ پیدا کر دیا ہے، ہم اس کا شمار ہی نہیں کر سکتے۔ آگے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر چند حقوق، یعنی ہمارے فرائض کیا ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں وہ ہمارے فرائض ہیں، ہمارا فرض ہے۔ اگر آپ اس طرح سے سمجھ کے اس کو یاد کریں گے اور اس طرح سے اس کی تعریف کو ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے لیے حق کی یا حقوق کی تعریف کو یاد رکھنا اور اس کے بارے میں جاننا یا سمجھنا بہت آسان ہوگا۔
نمبر ایک، اللہ کو ایک ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ہمارا فرض بھی یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کا حق بھی ہے کہ ہم اس کو ایک مانیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ٹھیک ہے۔ نمبر دو، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ نمبر تین، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا۔ کس طرح سے راضی کر سکتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کر کے، اچھے کام کر کے، دوسروں کی مدد کر کے، دوسروں کو خوش رکھ کے، غصہ نہ کر کے، غصہ آئے تو خاموش رہ کے، کیونکہ غصے میں انسان بہت کچھ ایسی باتیں بول دیتا ہے جو کہ اس کو نہیں بولنی چاہیے، تو غصہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں، غصہ اسلام میں حرام ہے۔ نمبر چار، جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے انہیں حلال جانے، یعنی جو چیزیں ہمارے کھانے والی ہیں، جو چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، اللہ تعالیٰ نے صرف ان چیزوں کو ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے کیونکہ ان میں ہمارے لیے فائدہ ہے، ہمارے جسم کے لیے، ہمارے کھانے پینے کے لیے، تو صرف انہیں ہی حلال جانے، ان میں ہم حرام چیزوں کو جو کہ منع کر دی گئی ہیں ان کو شامل نہ کریں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ چند اور حقوق بھی دیے گئے ہیں جو کہ ہم بندوں پر فرض ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں وہ، تو وہ صفحہ نمبر 17 پر دیے گئے ہیں، آپ وہاں سے بھی ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے، ہم نے کیا کچھ پڑھا؟ دہرائی ہے اس کی، مشکل الفاظ کے معنی جانیں، حق کے معنی اور مطلب جانیں، اللہ کے حقوق کے بارے میں آیت جانی، اللہ کے بندوں پر حقوق جانیں۔ سبق کا بغور مطالعہ کریں اور معنی یاد کریں جو کہ سبق کے آغاز میں آپ کو بتائے گئے ہیں۔ اگر کوئی اور بھی سبق پڑھتے ہوئے اس میں کوئی مشکل الفاظ نکلتے ہیں تو ضرور آپ ان کے معنی تلاش کریں اور معنی اپنی کتاب پر ہی لکھیں، کاپی پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبق کے آخر میں دیے گئے سوالات کا مطالعہ کریں اور جوابات سوچیں تاکہ اگلے ہفتے ہونے والے سبق میں سوالات کے جوابات کو آپ بتا سکیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس سوال کا کون سا جواب ہے۔ امید کرتی ہوں آج کا سبق آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس سبق کی آپ نے پڑھائی کرنی ہے، مشکل الفاظ کے معنی کو آپ نے صرف یاد کرنا ہے اور کتاب پر ہی اس کے معنی لکھنے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، شکریہ۔